إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم حاضرین، موسم سرما کی آمد ہے اور سب کے معمولات میں اور سب کے پہناوے میں تبدیلی برابر آ رہی ہے. اس موقع پر ہمیں اللہ کی حکمت اور اللہ کے نظام پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کو اکتاہٹ نہ پیدا ہو. آپ غور کیجئے کہ اگر ہمیشہ سردی ہی کا موسم رہتا یا ہمیشہ گرمی ہی کا موسم رہتا تو انسان اکتا جاتا. ایک ہی طرح کے موسم سے وہ اکتا جاتا. اسی طریقے سے دن اور رات کو بنایا. ہر 24 گھنٹہ میں وقفے سے تبدیلی ہوتی رہتی. دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. یقلب اللہ اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا رہتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پھر پہلا. قرآن کی ایک آیت میں کہا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ. کہ آپ پوچھئے ان سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات ہی کو مسلط کر دیتا، ہمیشہ رات ہی رات رہتی، تو
اللہ کے علاوہ تمہارا کون سا معبود اس کی طاقت رکھتا کہ وہ دن کی روشنی لا سکے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَبْتَغُوا فِيهِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی. دن میں اپنے رب کی روشنی کا رزق تلاش کرو اور رات میں آرام کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسم کے اعتبار سے ہمارے لیے پہننے اوڑھنے کا سامان بھی پیدا کیا. گرمی کے موسم میں انسان ہلکے پھلکے کپڑے استعمال کرتا ہے اور جاڑے کا موسم آتا ہے تو اسی حساب سے گرم کپڑا، اونی کپڑا اور گرمی حاصل کرنے کے اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے وسائل اور ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے سایہ بھی بنایا ہے اور پہاڑوں میں غار بنائے جن غاروں میں تم جا کر کے چھپتے ہو، گرمی میں پناہ لیتے ہو، ٹھنڈک میں پناہ لیتے ہو. اور ایسے لباس دیے تم کو جو تم کو گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، ٹھنڈی سے محفوظ رکھتے ہیں. اور ایسے بھی لباس دیے جو تم کو جنگ میں تمہارے جسموں کی حفاظت کرتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مکمل نعمتیں تم کو دیتا ہے تاکہ تم لعلکم تسلمون، تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی نعمتوں کے حقیقی شکر گزار بن جاؤ. تو دیکھیے طرح طرح کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے، کپڑے اور لباس کی صورت میں بھی، غذا کی صورت میں بھی. کیسی غذائیں جو جسم کو گرمی پہنچاتی ہیں اور ایسے لباس جو جسم کو گرمی پہنچاتے ہیں. ہمیں اگر یہ چیزیں میسر ہیں اور یقیناً میسر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم شدید سردی میں اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے اور موٹے موٹے گدوں پر اور عمدہ قسم کے لحاف اور کمبلوں کے نیچے آرام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے ان بندوں کو یاد کرنا چاہیے جنہیں یہ آرام دہ بستر تو دور کی بات ہے، ایک جھونپڑی میسر نہیں. ٹھنڈ ہوائیں ان کے جسموں کو چیرتی رہتی ہیں، ان کو جسم چھپانے کے لیے گرم کپڑے کیا عام قسم کے کپڑے میسر نہیں ہوتے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب دیا ہے تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ یقیناً حق بنتا ہے. اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جس طرح سے یہ لباس ہمارے جسموں کو سردی سے گرمی سے بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اعمال ہم کو آخرت میں عذاب سے بچائیں گے. ہمارے اعمال ویسے ہی ہمیں آخرت میں ہم کو بچائیں گے جس طریقے سے سردی اور گرمی کے یہ لباس ہمارے جسم کو بچاتے ہیں. سردی کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے. ہمارے اسلاف اس موقع کو عبادت کے لیے بہت غنیمت سمجھتے تھے. دن چھوٹا ہوتا ہے، نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے
اور کہتے تھے کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ جاڑے کا روزہ سمجھو کہ آسانی سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے، ٹھنڈی مال غنیمت۔ ایک مال غنیمت جنگ میں وہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے، بڑی لڑائیوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد فتح ہوتی ہے اور مال غنیمت ملتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ، نہ کوئی زیادہ جنگ ہوئی، نہ مار کاٹ ہوئی، اور فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا بیٹھے بیٹھائے۔ تو یہ جاڑے کا موسم کہتے تھے کہ بالکل اسی طرح کا مال غنیمت ہے کہ بغیر لڑائی کیے مل جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ سخت گرمی کے موسم کا روزہ اور آج کا روزہ، دونوں میں کتنا فرق ہے، بھوک پیاس کے اعتبار سے، دن کی لمبائی کے اعتبار سے۔ اس وقت دن بھی لمبا ہوتا ہے، گرمی سخت ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس وقت کا حال بالکل برعکس ہے۔ تو دن کو روزے میں گزارتے تھے، اور رات کہتے تھے کہ رات لمبی ہوتی ہے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھتے تھے تہجد اور نوافل پڑھنے میں۔ لمبی رات ہوتی ہے، نیند جلدی پوری ہو جاتی ہے، وقت سے پہلے پوری ہو جاتی ہے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کو لمبا، وہ تو سال بھر پڑھتے تھے تہجد، لیکن یہ کہ سردی کے موسم میں کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے تو اور آسانی سے وقت ملتا ہے، اور آسانی کے ساتھ لمبی نمازیں پڑھتے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس طویل رات کے باوجود ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اتنی طویل رات ہونے کے باوجود بھی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اس موقع کی قدر کرنی چاہیے۔ سال کے اور دنوں میں جبکہ رات چھوٹی ہوتی ہے، اس میں کبھی دیر سویر ہو جائے تو اس بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج کل جبکہ اتنی لمبی رات ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم بستر نہ چھوڑ سکیں، تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز کے وقت بھی، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یہ لباس وغیرہ کے تعلق سے، کہ یا ابن آدم استکسیتک فلم تکسنی، کہ اے انسان، میں نے تم سے لباس طلب کیا تھا، تم نے مجھ کو لباس نہیں دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا، بہت ساری چیزیں کہے گا کہ میں نے یہ تم سے یہ طلب کیا تھا، یہ طلب کیا تھا، تم نے دیا نہیں۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہے گا کہ استکسیتک فلم تکسنی، ابن آدم میں نے تم سے لباس مانگا تھا، تم نے مجھ کو لباس نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا کہ وَكَيْفَ أَكْسُوكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو تو سارے جہان کا خود مالک ہے، میں تم کو کیسے کپڑا دیتا، تم کو کیا لباس پہناتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان عبدی فلانا استکساک فلم تکسہ، میرے فلاں بندے نے تم سے لباس طلب کیا تھا لیکن تم نے اس کو لباس دیا نہیں، میرا فلاں بندہ لباس کا شدید محتاج تھا، کپڑے کا محتاج تھا، تم نے اس کو لباس اور کپڑا فراہم نہیں کیا۔ اگر تم اس کو لباس دیتے تو آج اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتے۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ سردی کے اس موسم میں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس طرح طرح کے انواع و اقسام کے گرم کپڑے رہتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ان کپڑوں میں، ان چادروں میں اور ان لحافوں میں، ان بستروں میں، ان شالوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہوتی، کئی تعداد میں کئی طرح کے ہوتے ہیں،
بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کریں، بہت زیادہ تلاش بھی کرنا نہیں پڑے گا، آس پاس ہی مل جائیں گے، ہو سکتا ہے پڑوسی میں مل جائیں جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اپنے یہ زائد لباس، یہ زائد گرم کپڑے ان تک پہنچائیں، اچھے ڈھنگ سے پہنچائیں۔ بہت سے شہروں میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا باقاعدہ نظام بنایا گیا، ایک سسٹم بنایا گیا، کہیں کسی عنوان سے کہیں کسی عنوان سے۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا نیکی کی دیوار، اس عنوان سے لوگوں نے کسی کارنر پر ایک چھوٹی سی جگہ گھیر کر کے اور وہاں بڑا سا پوسٹر لگا دیا اور یہ لکھا کہ اگر آپ کے پاس زائد گرم کپڑے ہیں تو یہاں دے دیجئے، لیا کر کے رکھ دیجئے، اور اگر آپ کو ضرورت ہے گرم کپڑوں کی تو یہاں سے لے جائیے۔ اگر آپ کے پاس زائد ہے تو یہاں رکھ جائیے، اور آپ کو ضرورت ہے تو یہاں سے لے جائیے۔ اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا، ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہی، اور جن کے پاس زائد اور غیر ضروری کپڑے، لباس، سویٹر وغیرہ تھے، انہوں نے لے کر کے وہاں رکھا، ضرورت مند وہاں سے لے جاتے رہے۔ تو اس طرح کا نظام خاص طور سے نوجوانوں کو اس معاملے میں پہل کرنی چاہیے۔ اس طرح کا کوئی کام کریں، محلے میں اس کا انتظام کریں کہ یہ چیز ہمارے سماج میں، یہ خدمت خلق، یہ بہت بڑا ایک سماجی بھی کام ہے اور ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ پانچوں انگلیاں ایک برابر کی نہیں بنائی، اسی طریقے سے سارے انسانوں کو ایک برابر نہیں بنایا، ہر اعتبار سے دیکھیے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی واجبی صورت کا ہے، کوئی بدصورت ہے، یہ سارا نظام جو ہے ایسے ہی چل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام و اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ان احسانات کو محسوس کریں، اور ہمارے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے دوسروں کے تعلق سے، اس فریضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ یہ دنیا تو آپ جانتے ہیں آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہمارا ہاتھ کشادہ ہے، کل ضروری نہیں کہ کشادہ رہے، آج ہم مستغنی ہیں، دوسروں سے بے نیاز ہیں، کل کو کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ کی اس دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم وہی معاملہ کریں جو دوسروں کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں۔ اس سردی کے موسم میں کچھ شرعی احکام بھی ہوتے ہیں جن کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے ایک حکم موزوں پر مسح کرنے کا ہے۔ موزے پر مسح، اگر آدمی موزہ پہن رہا ہے تو سال کے کسی بھی موسم میں موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاڑے کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن جاڑے میں چونکہ زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ تو موزے پر مسح کرنا وضو میں، یہ قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے ثابت ہے، اس میں کوئی کلام، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل تشیع ہی اس کے انکاری ہیں اور کوئی اس کا انکاری نہیں ہے۔ موزے پر مسح کے تعلق سے ہمیں پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہوگی کہ جب کامل طہارت کی حالت میں موزے پہنے گئے ہوں گے تبھی ان پر مسح کیا جائے گا، یعنی باوضو حالت میں جب موزہ پہنا گیا ہوگا اور اس کے بعد پھر وضو ٹوٹا، آپ نے بھی موزہ اتارا نہیں ہے، پھر دوبارہ وضو کرنے کا
وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا یا کوئی اور عبادت کا جس کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، تو اب وضو کریں گے تب اس موزے پر مسح کریں گے۔ لیکن جو موزہ بغیر طہارت کے پہنا گیا ہے، یعنی وضو نہیں تھا اور موزہ پہن لیا گیا، تو ایسے موزے پر مسح نہیں کریں گے۔ وضو کی حالت میں موزہ پہنیں گے اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ وضو کریں گے تب اس پر مسح کریں گے۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ مکمل طہارت کی حالت میں موزہ پہنا گیا ہو تب اس پر مسح کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پیر کی جو دونوں طرف ہڈیاں ایڑی کے پاس ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان ہڈیوں کو وہ موزہ ڈھاکے ہوئے، وہ ہڈیاں کھلی ہوئی نہ ہوں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسے موزے بھی آنے لگے ہیں کہ وہ ہڈیاں جو ہے کھلی، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ایڑی بمشکل ڈھکی ہوتی ہے، باقی ایڑی کے اوپر کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں دونوں طرف کی وہ کھلی رہتی ہیں۔ ایسے موزوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ وہی موزہ جس موزے کو اس طرح پہنا گیا ہو، جب آپ پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے وضو کرنے میں کہ ان ہڈیوں کے اوپر تک دھلتے ہیں، تو اسی طریقے سے موزہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان ہڈیوں کو ڈھانکے رہے، تب آپ ان پر مسح کریں گے۔ اگر وہ کھلے ہیں تو ان پر مسح نہیں کریں گے، پیر دھلنا ضروری ہوگا۔ کتنی دیر تک، کتنے وقت تک مسح کر سکتے ہیں؟ مقیم کے لیے 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے یعنی 3 دن اور 3 رات تک مسح کرنے کی اجازت۔ یعنی ایک مقیم آدمی جو حالت حضر میں ہے، اپنے گھر پر ہے، اپنے علاقے میں ہے، تو وہ 24 گھنٹے تک جتنی بار وضو کرے گا اتنی بار مسح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ 24 گھنٹے جوڑے کہاں سے جائیں گے؟ جب ہم نے موزہ پہنا ہے اس وقت سے نہیں جوڑے جائیں گے، بلکہ جب پہلی مرتبہ مسح کریں گے موزے پر اس کے بعد سے 24 گھنٹہ جوڑا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ فجر کے وقت ہم نے وضو کیا اور موزے پہن لیے، اس کے بعد کسی وقت ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ظہر کے وقت جب وضو کریں گے تو پہلی مرتبہ اس پر مسح کریں گے اس موزے پر۔ اب یہاں ظہر کے وقت سے وہ جوڑا جائے گا 24 گھنٹہ، اگلے 24 گھنٹے تک۔ اگر مسلسل ہم نے رات کو بھی موزہ پہن کر کے ہم سو گئے اور کسی وقت نکالا نہیں، تو جب جب وضو کریں گے تب تک اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ابتدا وہیں سے ہوگی جب پہلی مرتبہ موزے پر مسح کریں گے۔ اور اسی طریقے سے موزے کے تعلق سے یہ کہ اگر ہم نے مسح کیا ہوا ہے تو جب تک وہ ہمارا وضو ہے تب تک، یعنی ٹوٹا نہیں ہے اگر وضو، مثلا 24 گھنٹہ ہو گیا لیکن وضو بھی برقرار ہے، تو یہ نہیں کہ اب صرف اس کے لیے کہ 24 گھنٹہ ہو گیا موزے پر مسح کیے ہوئے اب ہم کو موزہ نکال کر کے وضو کرنا نہیں، ضروری نہیں ہے یہ۔ جب تک کہ وضو نہیں ٹوٹتا تب تک موزہ اتار کر کے پورا وضو کرنا ضروری نہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ جہاں مشقت پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں، ہم کثرت سے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ موزے پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بھیگی ہوئی ہاتھ کی بھیگی ہوئی انگلیوں سے پیر کی انگلی کے پاس سے ان انگلیوں کو گزارتے ہوئے وہاں تک لے جائیں گے جہاں تک پیر دھلتے ہیں، یعنی انہی ابھری ہوئی ہڈیوں کے اوپر تک لے جائیں گے۔ ایک مرتبہ مسح جو ہے
2 مرتبہ 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ صرف بھیگی ہوئی ہاتھ کی بھیگی ہوئی انگلیوں سے پیر کی انگلیوں کے پاس سے اس کو گزارے اور اوپر تک لے جائے. صرف اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا، دائیں بائیں نیچے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث سے یہی ثابت ہے. ایک چیز تیمم کا بھی مسئلہ ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے بزرگوں کو، بیمار لوگوں کو، کمزوروں کو. تیمم آپ جانتے ہیں کہ مٹی پر ہاتھ مار کر کے، دونوں ہاتھ مٹی پر پھیر کر کے تیمم کیا جاتا ہے. یہ کس حالت میں تیمم کیا جائے گا، اس کی کیا شرط ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں مل رہا ہے، کہیں دور دراز سفر میں چلا گیا ہے، وہاں دور دور تک کہیں تلاش کرنے کے باوجود پانی نہیں مل رہا ہے اور نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جائے گا جب پانی نہ ہو. کبھی انسان ایسی جگہ میں گھر جاتا ہے کہ آس پاس تو اس کے پانی ہے لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ نہ کرے مثلا کسی نے کسی کو کہیں بند کر دیا ہو ظالمانہ طور پر یا کسی بھی وجہ سے، اور اندر وہ پانی اس کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ تیمم کرے گا. اسی طریقے سے پانی استعمال کرنے سے خوف ہو، بیمار آدمی ہے اس کی بیماری بڑھنے کا خوف ہو، یا پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. محض اس وجہ سے کہ ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تیمم کر لیے جائے، ایسا نہیں. تیمم مجبوری کی حالت میں. آج کے زمانے میں پانی کو گرم کرنا گھروں کے اندر یہ کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. جتنا بھی ٹھنڈا پانی رہے لیکن ہر گھر میں اس کا انتظام رہتا ہے کہ پانی گرم کیا جا سکے. اس لیے صرف یہ کہ پانی ٹھنڈا ہے اور ہم کو استعمال کرنے میں تکلیف ہوتی ہے یا ہم بیمار ہیں بیماری کی وجہ سے، تو یہ عذر نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں پانی گرم کرنے کا انتظام ہے یا گھر میں نہیں، آس پاس کہیں انتظام ہے، تو اس کو تلاش کیا جائے گا اور اس کے ذریعے. ہاں اگر مجبوری ہے، نہ ہم خود سے کر سکتے ہیں، اتنے مجبور ہیں، نہ کوئی معاون مددگار ہے گھر میں جو یہ کام کر سکے، تو یہ ایک مجبوری ہو سکتی ہے. لیکن محض یہ کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تکلیف ہوگی وضو کرنے میں، تو اس کی وجہ سے تیمم کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے. تیمم مجبوری کی حالت میں ہے. تو تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ پھیر کر کے اور اسی دونوں ہاتھوں کو ایک بار چہرے پر پھیرا جائے اور ایک بار ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کے اوپری حصے کو، صرف اوپری حصے کو، اندرونی حصے پر تو ہاتھ پھیرا ہی گیا مٹی پر، یہ اوپری حصے کو ایک مرتبہ داہنے سے بائیں پر، ایک مرتبہ بائیں سے دائیں ہاتھ پر پھیر لیا جائے. بس یہی کافی. ایک مرتبہ چہرے پر اور ایک مرتبہ دونوں ہتھیلیوں پر بسم اللہ پڑھ کے، جس طریقے سے نیت کر کے وضو کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتے ہیں، ایسے ہی کریں گے اور یہ تیمم آپ کا ہو گیا. اس تیمم سے جو بھی عبادت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، طواف کرنا چاہیں، جو تاکہ آپ کا وہ عذر ختم ہو جائے. یعنی جس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے اس طرح سے تیمم بھی ٹوٹے گا. اور ایک چیز سے اور تیمم ٹوٹ جائے گا کہ آپ کے پاس اگر پانی نہیں تھا، اس کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا اور پانی مل گیا، تو اب اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہوگا اگر کوئی رکاوٹ اور کوئی مانع نہیں ہے تو یہ سب سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اپنے بندوں کو. ان سہولتوں سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.